بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے مقاصد۔ جھوٹ سے بچنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے روزے کے اصل مقصد کی طرف توجہ دلائی ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ مقصد سے غافل ہو کر بھوکا پیاسا رہنا کچھ مفید نہیں۔ چنانچہ فرمایا، جس کسی نے جھوٹ بولا اور جھوٹ پر عمل کرنا ہی نہ چھوڑا تو اس کا کھانا پانی چھڑا دینے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ روزے سے بھوک پیاس کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا، اور بہت سے راتوں کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں کہ اس قیام سے رد جگہ کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ ان دونوں حدیثوں کا مطلب بالکل صاف ہے کہ ان سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ محض بھوکا اور پیاسا رہنا عبادت نہیں ہے، بلکہ اصل عبادت کا ذریعہ ہے، اور اصل عبادت کا ہے خوف خدا کی وجہ سے خدا کے قانون کی خلاف ورزی نہ کرنا اور محبت الہی کی بنا پر ہر اس کام کے لیے شوق سے لبکنا جس میں محبوب کی خوشنودی ہو، اور نفسیات سے بچنا جہاں تک بھی ممکن ہو۔ اس عبادت سے جو شخص غافل رہا، اس نے خواہ مخواہ اپنے پیٹ کو بھوکا پیاسے کی تکلیف دی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت کب تک تھی کہ 12-14 گھنٹے کے لیے اس نے کھانا پینا چھڑا دیتا۔ ایمان اور احتساب۔ روزے کے اصل مقصد کی طرف سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ یعنی جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے متعلق ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ ذہن میں پوری طرح تازہ رہے، اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ ہی کی رضا کا طلب ہو اور ہر وقت اپنے خیالات اور اعمال پر نظر رکھے کہ کہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے رکھ لے گا اور وہ اپنے پچھلے گناہ بخشوا لے جائے گا، اس لیے کہ اگر وہ کبھی سرکش و نافرمان بندہ تھا بھی تو اب اس نے اپنے مالک کی طرف پوری طرح رجوع کر لیا۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ گناہوں سے بچنے کی ڈھال۔ دوسری حدیث میں آیا، روزہ ڈھال کی طرح ہے کہ جس طرح ڈھال دشمن کے وار سے بچنے کے لیے، اس طرح روزے بھی شیطان کے وار سے بچنے کے لیے۔ لہٰذا جب کوئی شخص روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ اس ڈھال کو استعمال کرے اور دنگے فساد سے پرہیز کرے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، مجھ سے یہ توقع نہ رکھو کہ تمہارے اس مشغلے میں حصہ لوں گا۔ نیکی کی حرص۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ روزے کی حالت میں آدمی کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے اور ہر بھلائی کا شوقین بننا چاہیے، خصوصاً اس حالت میں اس کے اندر اپنے دوسرے بھائیوں کی ہمدردی کا جذبہ تو پوری شدت کے ساتھ پیدا ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ خود بھوک پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہو کر زیادہ اچھی طرح محسوس کر سکتے دوسری بندگان خدا پر غریبی اور مصیبت میں کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ خود سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عام دنوں سے زیادہ رحیم اور شفیق ہو جاتے تھے۔ کوئی سائل اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے خالی نہ جاتا تھا اور کوئی قیدی اس زمانے میں قید نہ رہتا تھا۔ افطار کرانے کا ثواب۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو اس کے سب گناہ کی بخشش کا اور اس کی گردن کو آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہوگا، اور اس کی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روزہ دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، بغیر اس کے روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔